أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اقتراء ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته. والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الحق الجديد وطلة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجت اللہ علی الخلق شریک القرآن صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. صلوات. ایک مرتبہ سب مل کے صلوات بھیج دیں. صحت کے سلسلے میں دعا کی گزارش آپ حضرات سے ہے. حسین ساجوانی صاحب کی والدہ کے لیے، صفدر صاحب کے لیے ایک اور مومن ابھی انہوں نے گزارش کی ہے، ان کی والدہ بھی علیل ہیں، ان کے لیے اور جو مومنین علیل اور بیمار ہیں دعا فرمائیں. پروردگار عالم بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. صلوات. حسینیہ زہرا میں آپ حضرات عشرہ محرم عشرہ ثانی 1429 ہجری کے سلسلے کی 9ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان تفسیر جامعہ. ذکر ہے معصومین کے آثار اور ان کے کلام میں سے ایک ایسی زیارت کا کہ جس کا پڑھنا ثواب کا اور فضیلت کا باعث ہے، اور جس کو بطور توسل بطور تبرک اختیار کرنا ایمان کی پہچان ہے. یہ ایسے کلام میں سے ایک ہے کہ جو صحت عقائد حقہ کے لیے انتہائی مفید ہے، خاص طور پر ایسے دور میں کہ جب انتشار فکری کا زمانہ بتدریج بڑھ رہا ہے اور لوگ صحیح اور غلط کا فیصلہ اپنی سطح پر نہیں کر پا رہے ہیں کہ مذہب کے معاملے میں، یہ میں بالکل دائرہ ایمان کے اندر رہ کر بات کر رہا ہوں، مجھے کسی سے مطلب نہیں ہے، یہ خالصتاً میں اہل ایمان سے مخاطب ہوں کہ جہاں اس وقت انتشار فکری کی وجہ سے لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ آخر عقیدے کے معاملے میں یہ بات کس طرح ماننی چاہیے، یہ بات کیسے ہے، کتنی صحیح ہے، کتنی غلط ہے. ہم نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئیں، ہر ایک کے پاس وقت نہیں ہے،
ہر ایک کے پاس قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے موقع نہیں ہے، اتنی فرصت نہیں ہے، احادیث کو ہر ایک یاد نہیں کر سکتا۔ ائمہ کو یہ بات معلوم تھی کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا، اس لیے ہمارے ائمہ آپ کو تہی دامن چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ جانے سے پہلے ایسا علم آپ کے حوالے کر کے گئے ہیں کہ ایک فرد واحد جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی یہ فیصلہ کر سکے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے کہ غلط۔ اپنے عقیدے کی صحت کے لیے کسی علماء کی جیوری کے پاس نہ جانا پڑے، اپنے عقیدے کی صحت کے لیے خطبہ سے جا کے نہ پوچھنا پڑے کہ ہم یہ مان رہے ہیں تو صحیح مان رہے ہیں کہ غلط مان رہے ہیں۔ کوئی کچھ پڑھ رہا ہے کہ آل محمد میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی، یہ وصف ان کے لیے ہے کہ نہیں ہے، یہ فضیلت ان کی ہے کہ نہیں ہے، ان تمام مباحث میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ جو علم آل محمد اپنا چھوڑ گئے ہیں اس کو اٹھا کے گھر میں دیکھ لیجئے، خود ہی فیصلہ ہو جائے گا کون کیا کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے، اس کے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ اور پھر کسی بھی منزل پر اگر یہ تو ممکن ہو سکتا ہے کہ میں مجلس پڑھوں تو کسی کے سمجھ میں نہ آ رہی ہو، میں کوئی بات کہہ دوں، میں اپنے اوپر بات رکھ کے کہتا ہوں، دوسروں پہ نہیں کہتا، میں کوئی بات کہہ دوں تو اس کا کوئی مطلب کوئی اور کچھ اور لے لے اور کوئی مطلب کچھ اور لے لے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ انسان جب خالص نیت کے ساتھ فیصلہ کرنے کی منزل پر آئے تو کلام معصوم اس کی رہنمائی نہ کرے۔ زیارت جامعہ کو اول سے آخر تک دیکھ جائیے، صرف اور صرف اہل بیت کے فضائل ہیں۔ فضائل تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اول سے آخر تک صرف یہ بتایا ہے کہ اہل بیت کیا ہیں، یعنی ان کو ماننا ہے تو کیا ماننا ہے، ان کو کس صفت کے ساتھ ماننا ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں۔ عشرے کا عنوان رکھنے کا مقصد بھی صرف یہ تھا کہ ہم اپنے نوجوان دوستوں کو، بچوں کو اس جانب متوجہ کریں کہ ایک مرتبہ زندگی میں ان چیزوں کے لیے وقت نکالیں کہ اگر ٹھیک ہے ایک مرتبہ تو زیارت کرنا ہے، ایک مرتبہ آپ کو روضے میں کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، نہیں، سبقاً سال گزشتہ زیارت وارثہ پہ گفتگو کرتے ہوئے بھی یہ بات کہی تھی، اس میں مصائب تھے، اس میں فضائل ہیں اور عقیدہ صحیحہ ہے۔ آج جو اتنے مباحث بیک وقت اٹھ گئے ہیں ممبروں سے کہ انسان یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، چونکہ ہمارے کانوں تک بات پہنچتی ہے تو یہاں بھی پاکستان میں بھی اور دوسری جگہوں پر لوگوں نے پوچھا کہ آخر ہم کیا کریں کہ ایک جگہ سے یہ بات کہی جاتی ہے، ایک جگہ سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ ہم نے کہا آپ کسی کی بات نہ مانیں، آپ آل محمد کے علم کو اٹھا کر دیکھ لیں، جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے ہیں اس میں ہی جواب موجود ہے، جو ترکہ ان کا ہے اسی میں کہیں نہ کہیں جواب موجود ہے۔ اور اسی لیے دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ کوئی بحث نہیں ہے اور ان میں ان کے خالص ہونے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کہ ان میں سے کسی میں ذرا سا بھی شائبہ ہو۔ ایک ائمہ کی زیارتیں، دوسرے ائمہ سے مروی دعائیں، یہ دو ایسے تبرکات ہیں کہ اگر آپ کو کبھی خدا اور اہل بیت کے بارے میں جاننا ہو، یا کوئی دعا اٹھا کے پڑھ لیجئے یا کوئی زیارت اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں، زیارتوں میں اہل بیت کے بارے میں تفصیل موجود ہے اور دعاؤں میں بھی ہے۔ خود صحیفہ کاملہ میں بیک وقت خدا کی مدح بھی ہے، حمد الہی بھی ہے، فضائل آل محمد بھی ہیں۔ یہ اس لیے رکھے ہیں کہ کوئی بھی اکیلا شخص جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارے علم سے بیگانہ نہ رہ جائے۔ اور ان کے ترجموں میں بھی مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ بھی بحث نہیں کہ یہ حدیث غیر مستند ہے یا غیر صحیح ہے، نہیں، حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اس پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ زیارت 40 پہ شک نہیں ہو سکتا، زیارت وارثہ پہ شک نہیں ہو سکتا، زیارت عاشور پہ شک نہیں ہو سکتا، زیارت جامعہ پہ شک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دعائیں ہیں، یہ خالص علم ہے اگر کسی کو حاصل کرنا ہے۔ بلکہ میں تو مشورہ دوں گا یہاں دبئی کے ممبر سے کہ اگر پوری دنیا میں شیعہ علماء تک میری بات پہنچ رہی ہے تو کچھ ایسے مدرسے بنائیں جہاں صرف یہ زیارتیں اسباق میں پڑھائی جائیں، کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ بنائیں کہ جہاں ایسا کلام اور یہ دعائیں صرف نصاب ہی یہ ہو اور کچھ نہ پڑھایا جائے، یعنی تفسیر ہو، علم کلام ہو، منطق ہو، سب کچھ اسی میں موجود ہے۔ بس دیکھتے ہوئے چلیے کہ اگر آل محمد ایک لفظ کہہ دیتے ہیں تو وہ ایک لفظ نہیں ہوتا،
وہ علم کا خزانہ ہوتا ہے. اور اسی لیے بہت سی باتیں اکثر لوگ کہا کرتے ہیں, ہم سے آ کر لوگ پوچھتے ہیں دیکھیے یہ فضیلت بیان کی گئی, یہ ہے کہ نہیں ہے. ہم نے کہا آپ پریشان ہو رہے ہیں, ہے کہ نہیں ہے کا سوال کر کے آپ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. آل محمد کے بارے میں ہے اور نہیں ہے کا سوال کبھی مت کیجئے گا. اسی لیے کہ اسی زیارت جامعہ میں 2 جملے, ایک آج سناؤں گا ایک کل سناؤں گا. ایک ابتدا میں عرض کر دوں, اگر میں اپنے پاس سے کہتا تو گنہگار ہوتا, لیکن معصوم کا جملہ موجود ہے. اکثر لوگوں نے میرے کان میں بھی یہ سننے میں بات آئی کہ مقصر کی اصطلاح ذاکرین کی بنائی ہوئی ہے. خدا کی قسم مقصر کی اصطلاح ذاکرین کی بنائی ہوئی نہیں ہے, اس لیے کہ اسی زیارت جامعہ میں امام کا جملہ ہے وَالْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمْ زَاهِقٌ, جس نے تمہارے حق میں تقصیر کیا ہے اہل بیت وہ برباد ہو گیا, وہ تباہ ہو گیا. مقصر کی اصطلاح ذاکرین کی بنائی ہوئی نہیں ہے, اہل بیت کا اصطلاح دی ہوئی ہے. اور جب اہل بیت نے کہہ دیا کہ جس نے تمہارے حق میں تقصیر کی, تو اس کے معنی یہ ہے کہ اہل بیت کو جس طرح منوایا گیا ہے اس طرح مانو, تقصیر نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے یہ جو آپ کے لیے دین میں ترغیب رکھی گئی ہے, شب جمعہ آئے تو دعائیں پڑھیں, یہ شب جمعہ کے دعائیں پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اس زمانے میں کیسے سمجھایا جاتا کہ ثواب ملے گا؟ اس زمانے میں سمجھانے کی صرف ایک ہی چیز تھی اور وہ تھا ثواب. اس لیے ہر چیز کے بارے میں کہا کہ یہ کرو گے تو ثواب ملے گا, یہ کرو گے تو ثواب ملے گا, یہ کرو گے تو ثواب ملے گا. یہ ثواب کی رغبت اس دور میں دلائی گئی. آج جب دنیا کی عقل بڑھ رہی ہے اور انسان غور کر رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ خالی ثواب نہیں ہے. جب انسان اسے پڑھے گا, خواہ وہ دعائے کمیل ہو, خواہ وہ صحیفہ کاملہ ہو, وہ کوئی بھی آپ دعائے القمہ ہو, کوئی بھی دعا کا جملہ اٹھا لیجئے. مجھ سے کچھ چیزیں کہی گئی تھیں, مجھے ظاہر ہے کہ اس کی تاکید کرتے ہوئے آگے بڑھنا. اسی زیارت جامعہ کے اختتام پر جہاں زیارت ختم ہوتی ہے, ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور آواز دی جاتی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وَهَبْ لَنَا رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَإِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. پالنے والے ہمارے دل کو سیدھا ہونے کے بعد ٹیڑھا ہونے کے لیے چھوڑ نہ دینا. پروردگار ہمارے دلوں کو کجی کی طرف نہ جانے دینا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, جب تو ہمیں ہدایت دے چکا تو ہمیں اس پہ قائم رکھنا. آل محمد کے مذہب پہ آنا کمال نہیں ہے, قائم رہنا کمال ہے. آل محمد کے مذہب پہ قیام کمال ہے, اپنے عقیدے کو استوار رکھنا کمال ہے. پالنے والے ہمیں دعا, اور دعا کون سکھا رہا؟ امام سکھا رہا. یعنی زیارت ساری کی ساری زیارت ختم ہو رہی ہے دعا پر, اور دعا بھی وہ ہے کہ پالنے والے ہدایت کے بعد ہم کو کجی کی طرف نہ بھیجنا. یہ معنی نہیں ہے کہ ہمارے دلوں کو کج نہ کر دینا, نہیں, کجی کی طرف جانے کا کوئی گنجائش نہ چھوڑنا پروردگار. کیوں؟ اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے دے, ہمیں اپنی رحمت بخش دے, رحمت بخش دے. اب کل آیت پڑھی تھی, واپس چلا جاؤں, کل کی مجلس سے مسلسل ہو جاؤں. پالنے والے ہمیں اپنی رحمت بخش دے, اس لیے کہ جب رحمت آئے گی تو عقل کام کرنے لگے گی. کیا کہا تھا خضر کے بارے میں؟ آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. اللہ نے رحمت کا ذکر پہلے کیا, علم کا ذکر بعد میں کیا. بتایا جہاں رحمت نہ آئے وہاں علم نہیں آیا کرتا. رحمت پہلے آئے گی, علم بعد میں آئے گا. اللہ سے رحمت مانگ لو, علم آ جائے گا. اور یہ کیا ہے؟ یہ زیارت جامعہ کے آخر میں دعا کرو تاکہ تقصیر نہ ہو جائے, اور تقصیر نہ ہو تو جب رحمت مل جائے تو پھر خالصتاً علم ہے, اور اس پر انسان غور کرے کہ اس علم کو کہاں چھپایا گیا. یہ میں عرض کر چکا کہ علم چھپایا جاتا ہے. کیا کہا؟ آپ خزانہ دار ہیں علم کے, اور خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے, اور چھپی ہوئی چیز کو ڈھونڈنا پڑتا, تو کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہوگی. تاریخ انبیاء میں اگر کہیں علم بتایا جا رہا ہے, 2-4 مثالیں کل دی تھیں, کچھ مثالیں آج دوں گا, اور اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک منزل تک پہنچیں گے. اور کل چونکہ اس سلسلے کی آخری تقریر ہے, ہمیں اپنے موضوع کو کامل کرنا ہے, اس لیے جتنا بھی ذکر ہو گیا بہت غنیمت ہے. اور ہم نے توجہ دلا دی, ایک شخص نے بھی گھر جا کے اس کو پڑھ لیا ترجمے کے ساتھ, ہمارے عشرے کی محنت وصول ہو گئی. ہمیں بس اتنا چاہیے کہ گھر جا کے کوئی بھی آج کل پرسوں کسی وقت بھی زیارت جامعہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے. جب ایک بار پڑھ لے گا تو ذہن میں کچھ جملے تو رہ جائیں گے,
اور پھر ایک بار متوجہ کرنا ہمارا کام ہے، آگے زیارت کا اپنا کام ہے. کچھ کہہ رہا ہوں، آگے زیارت کا اپنا کام ہے، آگے کلام معصوم کا کام ہے، وہ خود آپ کو لے جائے گا. کلام معصوم میں بڑی طاقت ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ وہ خالصتاً علم ہے، اور علم جو علم کی طرف جاتا ہے علم اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، اور علم کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے. آپ چلیے تو جستجو تو کیجئے، گھر سے تو نکلیں، دروازے تک پہنچیں گے تو علم ملے گا. دروازے تک پہنچیں گے تو علم ملے گا، گھر میں بیٹھ کے علم نہیں ملا کرتا. یہ الگ بات ہے کہ دروازے پر ہی مل جائے گا. کچھ کہہ رہا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ دروازے پر ہی مل جائے گا. انام مدینۃ العلم وعلی بابہا، انام مدینۃ العلم وعلی بابہا. کہنے والا کون ہے؟ اللہ کا رسول. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حدیث یہاں پہ رکی نہیں ہے، میں کیا کروں، اس منزل پر آ گیا تو کچھ جملے سن لیجئے. انام مدینۃ العلم، کل کیا کہہ رہا تھا کہ علم کتاب نہیں ہے، قرآن علم نہیں ہے، قرآن کے علاوہ علم ہے. قرآن اس علم کا جزو ہے. پیغمبر، اے اللہ کے محبوب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا مدینۃ العلم. آپ کو تو کہنا چاہیے تھا القرآن مدینۃ العلم، القرآن مدینۃ العلم، یہ کہنا چاہیے تھا. یا یہ کہنا چاہیے تھا کہ انا مدینۃ العلم والقرآن بابہا، قرآن اس کا دروازہ ہے. لیکن قرآن کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے علم یا رسول ہے یا علی ہے. قرآن کے ہوتے یہ میں عرض کر دوں کہ یہ حدیث شیعوں کی نہیں ہے. میں بعض حدیثوں کے بارے میں جان بوجھ کے بسد اسرار یہ بتاتا ہوں کہ یہ شیعوں کی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیثیں حق علی پہ دلیل ہیں. دیکھیے دو حدیثیں ایسی ہیں، اب دوسری کا بھی ذکر کر دوں تو یہیں پہ بات صاف ہو جائے گی. پیغمبر نے اپنی زندگی میں قرآن کے ہوتے ہوئے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا ومن اراد العلم فلیات الباب. جسے علم چاہیے وہ دروازے پر آئے، جسے علم چاہیے وہ دروازے پر آئے. اے اللہ کے رسول، علی کے پاس جائیں، قرآن تو ہے. پیغمبر اپنی زندگی میں قرآن کے ہوتے ہوئے علی کے پاس بھیج رہے ہیں، اور حدیث صحیح ہے. اور اب دوسری بات، دوسری مشہور ترین حدیث کہ پیغمبر نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، ایک میری عطرت اور اہل بیت. یہ تو طے ہے کہ قرآن حجت ہے. قرآن حجت ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. قرآن حجت ہے. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں قرآن کی موجودگی میں اہل بیت حجت ہیں. قرآن کی موجودگی میں اہل بیت حجت ہیں. یعنی علی قرآن کی موجودگی میں علم ہے، علی قرآن کی موجودگی میں حجت ہیں. اور حجت کے معنی یہ ہے کہ حجت کے آگے کوئی نہیں ہوتا. حجت پہ پوری تقریر اسی منبر سے کر چکا ہوں. حجت آخری اتھارٹی ہے کائنات کی. قرآن حجت ہے، لیکن اہل بیت قرآن کی موجودگی میں حجت ہے. یہ دونوں حدیثیں حق علی پہ دلیل ہیں. حق علی پہ جملہ تو میرے پاس ایک ہی ہے، علی کے ہوتے ہوئے قرآن آگے نہیں بڑھ سکتا. جہاں قرآن آگے نہ بڑھے وہاں کوئی انسان کیسے آگے بڑھے گا؟
قرآن اور یہ حدیث اگر قرآن و اہل بیت پڑھ رہا ہوتا تو عرض کرتا کہ یہ حدیث عصمت اہل بیت پہ دلیل ہے. لفظ ثقلین کے معنی یہ ہے کہ دو برابر کی چیزیں، اور قرآن کے معصوم ہونے میں کلام نہیں ہے. تو جب قرآن کے ہم پر اللہ ایک چیز چھوڑی ہے تو اسے معصوم ہونا چاہیے. تو اہل بیت کی عصمت پہ دلیل ہے. اور پیغمبر نے کیا کہا کہ دیکھو علی کی قرآن کی موجودگی میں علی علم بھی ہے، قرآن کی موجودگی میں علی حجت بھی ہیں. اور صرف یہ نہیں، وَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابِ. اس حدیث کو علماء نے دو طرح سے روایت کیا ہے. کثرت سے روایت اسی طرح ہوئی ہے جیسے میں نے سنائی آپ کو. بہت کم راوی ہیں جنہوں نے دوسری طرح بھی ہدایت کیا، فَلْيَأْتِ مِنَ الْبَابِ. بہت کم راوی ہیں جنہوں نے فَلْيَأْتِ مِنَ الْبَابِ کہا ہے. کثرت سے راویوں نے کہا فَلْيَأْتِ الْبَابِ. جو علم چاہے وہ دروازے پر آئے. فَلْيَأْتِ مِنَ الْبَابِ کے معنی ہے جو علم چاہے وہ دروازے سے آئے. ہمارے علماء نے کہا کہ فَلْيَأْتِ الْبَابِ ہے، فَلْيَأْتِ مِنَ الْبَابِ نہیں ہے. فَلْيَأْتِ مِنَ الْبَابِ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا دروازے سے آئے، پیغمبر نے کہا دروازے پر آئے. اس لیے کہ اگر مانگنے والے کو دروازے پر مل جائے تو اسے اندر جانے کی ضرورت نہیں رہتی. سائل کو دروازے پر مل جائے تو اسے اندر جانے کی ضرورت نہیں رہتی. اسی لیے بہت ہوشیار تھے، موضوع نہیں ہے، جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں. بہت ہوشیار تھے مدینے کے فقیر، بہت ہوشیار تھے. میں آپ کو کیسے بتاؤں، تاریخ بتاتی ہے علی اگر سفر میں جاتے تھے تو فقیر شہر میں سوال نہیں کرتے تھے، دروازے پہ بیٹھا کرتے تھے. اور مشہور ترین واقعہ ہے خیبر کا کہ جب خیبر سے پلٹے علی تو 400 من 450 من 450 اونٹ ہیں اور 4.5 من ہر اونٹ کے اوپر سامان بار ہے. یہ علی کا اپنا حصہ ہے جو علی کو ملا ہے، اور فقیر دروازے پہ بیٹھا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اتنا مال لے کے وہ گیا کہاں، لیکن تاریخ اتنا ضرور بتاتی ہے کہ مدینے کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے فقیر نے، حالانکہ اندھا ہے لیکن جس وقت علی گزرے تو قدموں کی چاپ کو پہچان لیا. اس لیے علی کو دروازہ بنایا کہ اندھا بھی پہچان لے. اس لیے علی کو دروازہ بنایا کہ اندھا بھی پہچان لے. آگے جانا ہے، کچھ منازل عرض کرنا ہے. ایک مرتبہ واقعہ نہیں سنانا تھا. ایک مرتبہ دیکھیے، علم نہ ہو تو سوال نہیں کیا جا سکتا. اگر سائل کو یہ نہیں معلوم، علم ہی پر ہوں، اگر سائل کو یہ نہیں معلوم کہ کہاں سے ملے گا تو وہ جا ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں کر سکتا. سائل کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہاں سے ملے گا. ہر دروازے پر آواز نہیں دی جاتی. ایک مرتبہ وہ مدینے کے دروازے پر بیٹھا ہے اور جیسے ہی علی گزرے اس نے سوال کیا، کوئی ہے جو مجھ بھوکے کو روٹی دے، کوئی ہے جو مجھ بھوکے کو روٹی دے. ایک مرتبہ چونکہ موضوع میں ہوں اہل بیت، اور اس لیے کہ اگلا جملہ امام نے خود کہا، یعنی زیارت جامعہ میں صرف علم کا ذکر نہیں ہے، سخاوت کا بھی ذکر ہے. اللہ نے علم کا دروازہ سخی کو بنایا ہے. سخی کو اس لیے بنایا ہے کہ کوئی پیاسا نہ رہ جائے، کہیں کوئی بغیر علم کے نہ رہ جائے، لینے والا آئے اور دینے والا نہ ہو. یہاں تو معاملہ الٹا ہے، دینے والا بیٹھا ہوا، لینے والے نہیں ہیں. ارے سخی ہو تو ایسا ہو کہ دینے والا بیٹھا ہے اور علم لینے والے نہیں ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو، یہی جملہ تو لکھا ہے آپ کے زمانے کے امام حضرت حجت اجل اللہ تعالی، کہ ان کی حکومت کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوگی کہ مال دینے والا تو ہوگا، لینے والا نہیں ہوگا. یہ سخاوت ہے اور اس کے لیے عدل ضروری ہے. عدل کے بغیر اور علم کے بغیر سخاوت نہیں ہو سکتی. ایک مرتبہ اس نے کہا، کوئی ہے جو مجھے روٹی دے. علی نے کہا قمبر روٹی دے دے. قمبر نے کہا روٹی تو توشادان میں ہے. کہا تو توشادان دے دے. کہا وہ سامان میں ہے. کہا تو سامان دے دے. کہا وہ اونٹ پر ہے. کہا وہ اونٹ دے دے. کہا اونٹ تو قطار میں ہے. کہا تو قطار دے دے. قمبر نے جلدی سے مہار چھوڑ دی. کہا قمبر کیا ہو گیا؟ کہا آج دریائے کرم جوش پر ہے، مجھ کو بھی دے دو تو کیا کروں.
میرے عزیزوں واقعہ سخاوت پر ہے، لیکن اب کیا کروں، شرح کروں گا تو تقریر ہو جائے گی. کیا کہا؟ اے مولا 2 روٹی کا سوال تھا، 2 روٹی کا سوال تھا، آپ نے تو گھر بھر دیا. کیا اسی سے مزاج علی پہچان لو؟ اسی سے مزاج امامت پہچان لو کہ 2 روٹی کے سوال پہ گھر بھر دیا؟ ارے جو 2 روٹی کے سوال پہ گھر بھر دے وہ 1 سوال پہ اگر نہج البلاغہ دے جائے، ابھی لوگ اس تک پہنچیں گے نہیں کہ میں کس رخ پہ بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے یہ چند سوالوں کے جواب میں تیار ہوئی ہے، لیکن اس میں قیامت تک کے ہر سوال کا جواب ہے. یہ معجزہ ہے علی کا، اس لیے کہ علی اتنا دے گئے علم کہ ابھی تک سنبھالا نہیں جا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے. لوگ ابھی تحقیق کر رہے ہیں، اس میں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ علم علی ہے، یہ سخاوت ہے علی کی. اور علم کے لیے 2 روٹی کا سوال کیا تھا، آپ نے دے دیا. کہاں یہ عدل بھی ہے، عدل بھی ہے. کہ یہ کیا عدل ہے، بھوکا تو 2 روٹی کا تھا، آپ نے سارا گھر بھر دیا. کہ دیکھو کہاں جاتا ہے، یہ دیکھو کہاں جاتا ہے. مولا اس میں کیا عدل ہے؟ کہ اسی میں عدل ہے، اس لیے کہ بتانے کے لیے دیا ہے کہ دیکھو اس کو پہچانو. اگر یہ یہی کا ہوگا تو اتنا مال بیچ کے کہیں تو قصر بنائے گا، لیکن مدینے میں کہیں نظر نہیں آیا کہ مال بیچ کے قصر بنایا ہو. وہ تو وہاں کا فقیر ہے، وہ تو وہاں کا فقیر ہے. جیسے پہلے آتے تھے ویسے یہ بھی آیا ہے. آتے ہیں روٹی کے بہانے، لے جاتے ہیں جانے کیا کیا. 2 روٹی وہاں بھی مانگی تھی، وہاں بھی 3 دن تک روٹیاں ملتی رہیں. روٹیاں تھوڑی ملی تھی، فرشتوں کو فضیلت میں آیتیں ملی ہیں، روٹیاں نہیں ملی ہیں. وہ سخاوت ہے، وہ بٹ رہا ہے، اور جواب میں روٹیوں میں تل تل کے علم آ رہا ہے. ہائے کل کی تقریر سے جملہ جوڑ دیا اور میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا. روٹیوں میں تل رہا ہے علم، آیتیں آ رہی ہیں روٹیوں میں تل تل کر. اب کہہ رہا ہوں جملہ کل نہیں کہا تھا، مان نبوت علم میں تلتی تھی، یا علم روٹیوں میں تل رہا. سیدہ کے ہاتھ کی روٹیوں کی قیمت بھی تو دیکھو. آہا شاید کسی کے ذہن میں کچھ ریزرویشنز ہوں کہ یہ کیا کہہ دیا کہ علم روٹیوں میں تلا. کہیں روٹی بھی ایسی ہو کہ علم تلے. اب اس سے اچھا جملہ نہیں کہہ سکتا. یہ روٹیاں کسی اور کے ہاتھ کی نہیں ہیں، ام العلوم کے ہاتھ کی ہیں. یہ ام العلوم کے ہاتھ کی روٹیاں ہیں. سیدہ کا لقب ہے ام العلوم. ایسی عالمہ بی بی ہے کہ جو گود میں پل جاتا ہے عالم ہو جاتا ہے. علم، سیدہ کا علم. اور شاید کبھی میں نے یہ جملہ کہا تھا، لوگ علم ڈھونڈتے ہیں. علم ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈو نا، تلاش کیا جاتا ہے علم کو. کیا کہا تھا، کیسے ملے گا، سامنے رکھا ہوتا وہیں ڈھونڈ لیا کرو جس کی نظر پہنچتی ہے. کیا کہا، چچا جا کے کہیے گا، توجہ، چچا جا کے کہیے گا کہ اس معاہدے کو دیمک چاٹ گئی. اس معاہدے کو دیمک چاٹ گئی. چچا نے یہ بھی نہیں پوچھا بیٹا کہاں سے کہہ رہے ہو. اور نبی خبر دے رہا ہے. نبی جانتا نہ ہوتا تو بتاتا کیسے. اس کے معنی نبی کو علم تھا اور چچا کو علم، بھتیجے کے علم پہ یقین تھا. چچا کو بھتیجے کے علم پہ یقین نہ ہوتا. یہ علم ہے، اس کو تلاش کیجئے. ابھی عرض کروں گا، ذرا مجھے سورہ یوسف تک آنے دیجئے، میں واپس جاؤں گا کہ اکثر ایسی مثالیں رکھی ہیں کہ جہاں پر علم ہوتا ہے ڈھونڈنا پڑتا ہے.
کیسے بتاؤں؟ میں مثال دے دوں تو شاید میری بات واضح ہو جائے. بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. قافلے والے چلے، سورہ یوسف کہتا ہے، اور دوبارہ جب بھائی آئے تھے تو چھوٹے بھائی کو روک لیا. روکنے کے لیے بہانہ یہ تراشا کہ سامان میں پیمانہ رکھ دو، جس کے سامان سے پیمانہ نکلے گا اس پہ چونکہ چور کا الزام ہوتا تھا تو چور کی سزا یہ کہ روک لیا جائے. یہ یوسف کی بتائی ہوئی ترکیب تھی. پیمانہ رکھ دیا گیا، نبی کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل ہوا ہے. وہ چور کیسے ہو گیا؟ اس نے چوری تو کی ہی نہیں، نہ قافلے والوں نے چوری کی. مگر قرآن کہتا ہے کہ جب قافلہ چلا تو یوسف کے طرف سے ہر کارے نے آواز دی، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والوں تم چور ہو. راوی علم کہاں ہے؟ علم کہاں ہے؟ قرآن جھوٹ نہیں بول سکتا. راوی نے بڑھ کے امام رضا سے پوچھا، یہ بتائیے کہ یوسف نے خود پیمانہ رکھوایا تھا تو ان کو چور کیوں کہلوایا؟ پیمانہ بھی خود رکھوایا اور چور بھی خود کہلوایا، تو کیا یوسف جھوٹ بولے؟ کہ نہیں، پیمانہ خود رکھوایا تھا مگر یوسف جھوٹ نہیں بولے. اتنا اچھا جملہ، اب اس کی شرح کیا کروں گا امام کا جملہ. کہا پیمانہ خود رکھوایا مگر یوسف جھوٹ نہیں بولے. کہا وہ کیسے؟ کہا انہوں کو یوسف نے انہیں صحیح کہا کہ تم چور ہو. کہا وہ چور تو تھے نہیں، پیمانہ تو یوسف نے رکھوایا تھا. کہا پیمانے پہ کب کہا؟ انہوں نے یوسف کو باپ سے چرایا تھا. انہوں نے یوسف کو باپ سے چرایا تھا. اس کو کہتے ہیں علم. دیکھیے چھپا ہوا تھا، آیت کے اندر چھپا ہوا تھا. کیا کہا؟ دیمک چاٹ گئی، دیمک چاٹ گئی. آپ کو یقین آ گیا، آپ نے جا کے کہہ دیا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ سارا مکہ خلاف ہے، بات جھوٹ نکل گئی تو کیا ہوگا؟ اتنا یقین ابو طالب کو بھتیجے پر، دیمک چاٹ گئی معاہدے کو. کس بات پہ یقین ہے؟ علم محمد پہ. ارے سب برابر ہیں. لو دوسرا جملہ سنو. فتح مکہ ہوئی نہیں، بدر ہوئی. عباس گرفتار ہو کر آئے، اور جب عباس گرفتار ہو کر آئے، عباس ابن عبد المطلب کون ہے؟ چچا ہیں. ابو طالب کون ہے؟ چچا ہیں. فرق ہے دونوں میں. ایک چچا ہے، ایک چچا ہے. بس کافی ہے یہ جملہ. یہ جملہ کافی ہے کہ ایک چچا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، حسان ابن ثابت کا دیوان اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں ثبوت موجود ہے. ایک چچا ہے. ابو طالب چچا ہیں. کیا ہوا؟ عباس گرفتار ہو گیا. کہنے لگے چچا، رسول نے کہا چچا فدیہ دیجئے. بیٹا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے دوں؟ چچا دے دیجئے. ہائے 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 ہائے، چچا دے دیجئے. کہا بیٹا میرے پاس مال نہیں ہے. وہ بھی چچا ہے، یہ بھی چچا. تاریخ کہہ رہی ہے، تاریخ کہہ رہی ہے کہ دونوں چچا ہیں. میرے حساب سے عبد المطلب کے ہاں جتنے بیٹے ہیں ان میں عباس چچا نہیں ہے. اس کا ثبوت حسان ابن ثابت کے دیوان میں موجود ہے. جس عورت سے شادی کی تھی اس کے ساتھ جو اولاد آئی ہے ان میں ہے عباس. گھر میں پلے ہیں، گھر میں پلے ہیں. اب یہ ثبوت تاریخ میں موجود ہے، اس پہ بات نہیں کرنا. لیکن اگر تاریخ کہہ رہی ہے چچا ہیں تو چلیے دیکھیے وہ اس سے کیا کہا؟ چچا دے دیجئے. ادھر کیا کہا؟ دیمک کھا گئی. دونوں کو علم ہے نا، پیغمبر اپنا علم دونوں کو بتا رہے ہیں. ایک نے پلٹ کے پوچھا نہیں کہاں سے کہہ رہے ہو، دوسرے سے کہہ رہے ہیں چچا دے دیجئے، تو وہ پلٹ کے کہہ رہا ہے بیٹا نہیں ہے، تم کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا چچا مکے سے چلتے ہوئے جو چچی کے پاس زمین میں دفن کروایا تھا وہ کہاں ہے؟ چچا مکے سے چلتے ہوئے جو زمین میں دفن کروایا ہے چچی کے پاس. چپ ہو گئے، عباس نے سر جھکا لیا. رسول نے خبر وہاں بھی دی، رسول نے خبر یہاں بھی دی. علم وہاں بھی تھا، علم یہاں بھی تھا. وہاں علم رسول پہ یقین تھا، یہاں علم رسول پہ یقین نہیں تھا. کچھ کہہ رہا ہوں. علم رسول پہ یقین کا صلہ کیا ہے یہ بتا رہا ہوں. علم محمد پہ یقین کا صلہ کیا تھا؟ ابو طالب نے پلٹ کے نہیں پوچھا بیٹے کہاں سے خبر دی، جا کے کہہ دیا مکے والوں سے کہ دیمک چاٹ گئی. تو علم رسول پر یقین اللہ نے صلہ دیا.
اب کیسے بتاؤں صلہ کیا دیا؟ یہ صلہ تھا کہ راوی نے آ کر امام سے پوچھا آپ اپنے بچوں کو تعلیم میں کیا پڑھاتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو درسگاہ میں کیا پڑھاتے ہیں؟ کہ ہم بنی ہاشم کے نصاب میں 2 چیزیں ہیں، ایک زہرا کا خطبہ، ایک ابو طالب کا دیوان۔ ایک سیدہ کا خطبہ، ایک ابو طالب کا دیوان۔ یہ صلہ ہے کہ ابو طالب کا دیوان معصوموں کی اولادوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ ابو طالب کا دیوان علم ہے، یہ صلہ ہے علم کا۔ علم کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہوگا، چھپا ہوا تو ہوتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں، اگر آج کامل کر سکا تو آج ہی کی منزل پر، ورنہ پھر کل۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو براہ راست علم سے متعلق ہیں، ایک شہادت، ایک امانت، ایک عدالت۔ 3 چیزیں بغیر علم کے نہیں ہو سکتی۔ شہادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، یعنی گواہی بغیر علم کے نہیں دی جا سکتی۔ جب کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو گواہی کیسے دے گا؟ اسی لیے قرآن میں آیت رکھی ہوئی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا، اللہ گواہی دیتا ہے اور اس کے ملائکہ گواہی دیتے ہیں۔ اور کون گواہی دیتا ہے؟ صاحبان علم، اولو العلم۔ قرآن مجید میں ایک اوت العلم ہے، ایک اولو العلم ہے۔ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، لوگوں نے ملا دیا۔ اوت العلم الگ ہے، اولو العلم الگ ہے۔ اوت العلم جنہیں علم دیا گیا ہے، اولو العلم جو علم والے ہیں، جو صاحبان علم ہے۔ کیسے بتاؤں؟ دوسرا لفظ بتاؤں، راسخون فی العلم وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ راسخون فی العلم کیا مطلب؟ جو علم میں راسخ ہیں، ایک ہی تو لفظ ہے سامنے کا۔ اوت العلم جنہیں علم دیا گیا ہے، فی صدور الذین، ان کے سینوں میں ہے۔ جنہیں دیا گیا ہے ان کے اندر علم ہے۔ جو راسخون فی العلم ہے وہ علم کے اندر ہے۔ دیکھیے مشہور مثال ہے عربی زبان کی، عربی کی مشہور مثال ہے السمک فی الماء۔ مچھلی پانی میں ہے، اس کے چاروں طرف پانی ہے، تو جب مچھلی پانی میں ہے تو پانی سے کبھی باہر ہی نہیں ہے، اسی لیے یہاں راسخون کے ساتھ فی کا لفظ آیا ہے۔ راسخون فی العلم، اہل بیت میں علم نہیں ہے، اہل بیت علم میں ہیں، اہل بیت علم میں ہیں، اور جو علم میں ہے وہ اولو العلم ہیں، وہ اوت العلم نہیں ہے۔ اوت العلم انبیاء ہیں، ان کو دیا گیا ہے، جن کو دیا گیا ان کے سینوں میں ہے، باہر سے ہے۔ یہ اولو العلم ہے، اور اولو العلم کیا کر رہے ہیں؟ گواہی دے رہے ہیں۔ گواہی ہو نہیں سکتی بغیر علم کے، خدا کی قسم گواہی بغیر علم کے نہیں ہو سکتی۔ جو جانتا نہ ہو، چاہے بڑا گواہی دے چاہے بچہ گواہی دے، بغیر علم کے گواہی نہیں ہو سکتی۔ اب پھر جائیے سورہ یوسف، اور ایک مرتبہ قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی دروازے بند ہوئے اور زلیخا نے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، یوسف آگے بڑھے، تالے ٹوٹنا شروع ہوئے، 7ویں دروازے کا تالا ٹوٹا، یوسف باہر نکلے۔ جیسے ہی باہر نکلے، عزیز مصر دروازے پر موجود ہے۔ زلیخا نے فوراً دیکھا کہ عزیز موجود ہے۔ قرآن نے کہا یہ چلتر تھا، کہ دیکھا تیرے حرم کے ساتھ تیرے غلام نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے اس وقت شہد شاہد من اہلہا، شہد شاہد من اہلہا، یوسف نے اشارہ کیا گہوارے کے بچے کی طرف، نام ہے لخیقہ، لام خے یہ خے الف، لخیقہ نام ہے، گہوارے کا بچہ۔ اس بچے کی طرف یوسف نے اشارہ کیا۔ قرآن کہتا ہے شہد شاہد من اہلہا، تھا زلیخا کے خاندان کا، لیکن بولا یوسف کے حق میں۔ ایسا تو تاریخ میں اکثر ہوتا ہے، اب سمجھتے رہیے گا، ہر چیز سمجھائی نہیں جاتی۔ ایسا تو تاریخ میں اکثر ہوتا ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تھا زلیخا کے خاندان کا، بولا یوسف شہد شاہد من اہلہا، گواہی دی نا، تو گواہی کے لیے علم ضروری تھا۔ علم کے بغیر گواہی نہیں دے سکتا۔ علم کے بغیر گواہی، کیا گواہی دی اس نے؟ اس کی گواہی بتا رہی ہے کہ اس کے پاس علم ہے۔ وہ بچہ بولا اور بول کے کہتا ہے
دیکھو اگر اس کا دامن آگے سے پارا پارا ہے، آگے سے شکستہ ہے تو پھر یوسف قصوروار، دامن پیچھے سے شکستہ ہے تو زلیخا قصوروار، دامن دیکھا گیا پیچھے سے شکستہ تھا، زلیخا قصوروار، یعنی گواہی دی، گواہی پر فیصلہ ہونا تھا۔ عدل کے لیے بھی علم چاہیے تھا، شہادت کے لیے بھی علم چاہیے تھا، کہہ رہا ہوں عدل کے لیے بھی علم چاہیے تھا، شہادت کے لیے بھی علم چاہیے تھا۔ دونوں صورتوں میں علم نہیں ہوتا تو نہ شہادت دی جاتی نہ عدل ہو سکتا تھا۔ اسی لیے اللہ نے عدالت کی منزل پر داؤد اور سلیمان کے لیے آواز دی تھی، اس لیے کہ ان کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا تھا فاحکم بین الناس، لوگوں میں فیصلہ کرو مگر دیکھو عدل کے ساتھ کرنا۔ اس لیے پہلے آواز دے دی کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو لقد آتینا داؤد و سلیمان علما، جہاں علم ہوتا ہے علم کی بنیاد پر عدل ہوگا، اور یہاں یہ گواہی دے رہا ہے۔ یہ الگ بات کہ زلیخا کے شوہر عزیز نے اس وقت اس کو نہیں مانا، لیکن جب تک قرآن موجود ہے گواہی بھی موجود ہے اور اس کے بعد کے اقدامات بھی موجود ہیں۔ حضرت یوسف نے بچے کو دیکھا، توجہ کیجئے گا، حضرت یوسف نے بچے کو دیکھا، بچہ یوسف کی نظر میں ہے، اور اب قیامت تک جب تک یوسف زندہ رہیں گے یہ بچہ یوسف کی نظر میں رہے گا۔ یہ بچہ جوان ہوا، جب باپ کو کرتا بھیجا تو قرآن کہتا بشیر کرتا لے کر گیا، بشیر کسی اور کو نہیں کہا، اسی بچے کو کہا ہے۔ اس بچے کے ہاتھ یہ جوان ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ کرتا بھجوایا کہ جا کر لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا۔ کیوں؟ کرتا نبوت کی امانت تھا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، جو بھائی یوسف کے معاملے میں خیانت کر چکے تھے انہیں کرتا نہیں دیا جا سکتا تھا۔ امانت کے لیے علم ضروری ہے، عالم کو امین بنایا ورنہ خیانت ہو جاتی۔ ایک کرتا نبی کا نبی تک پہنچنا ہے تو امین ہونا چاہیے عالم۔ اب سمجھ میں آیا کفار کی امانتیں لوٹا کے آ جانا علی، یا علی کافروں کی امانتیں لوٹا کے آ جانا۔ اے رسول اللہ مسلمانوں کی تو نہیں ہے، کافروں کی ہے، تھوڑی سی امانتیں مال ہے، چلا جائے گا تو کیا ہوگا کہ اعتبار رسالت چلا جائے گا۔ اور اب جملہ کہہ کے بہت تیزی سے آگے بڑھوں، جو اللہ کا رسول تھوڑی دیر کے لیے کافروں کا مال علی کے علاوہ کسی اور کو نہ دے، وہ اللہ کی کتاب کسی اور کو دے کے کیسے جائے گا؟ امانت، شہادت، عدالت، اسی لیے کہا اغزاکم علی، تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ علم نہیں ہوگا تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ لیکن یہ تو سن لیجئے وہ جس نے گواہی دی تھی اس کا ہوا کیا؟ کرتا لے کر پہنچا اور ایک مرتبہ کرتا یعقوب کی آنکھوں پہ ڈال دیا۔ یوسف نے تھوڑی دیر کے لیے کرتا حوالے کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے، نبی سے نبی تک پہنچنا تھا۔ ایسا جملہ آ گیا درمیان میں، میری مجبوری ہے، میں جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے کرتے کو ایک نبی سے دوسرے نبی تک پہنچنا ہے، اور کرتا رسول کی امانت تبرکات انبیاء میں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کسی ایسے کو نہیں دیا جا سکتا جو خائن ہو، تھوڑی دیر کے لیے۔ تو اب جملہ کہوں، پیغمبر میں اور عیسیٰ میں 500 سال کا فاصلہ ہے، پیغمبر میں اور عیسیٰ میں 500 سال کا فاصلہ ہے۔ 500 سال میں عیسیٰ کے سارے تبرکات جو بنی اسرائیل کے انبیاء سے ہوتے ہوئے عیسیٰ تک آئے ہیں وہ رسول تک پہنچنے ہیں۔ وہ تبرکات انبیاء جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے وہ سب رسول تک پہنچنے ہیں۔ 500 سال میں بیچ میں کوئی نہ نبی ہے نہ رسول ہے، اور تبرکات کو آنا ہے، اور تبرکات ہے نبوت کی امانت۔ تو 500 سال میں ایسے لوگوں کا وجود ماننا پڑے گا جو امین ہوں۔ 500 سال کے دوران ایسے لوگوں کا وجود ماننا پڑے گا جو امین بھی ہوں، عالم بھی ہوں، تاکہ وہ تبرکات کو حوالے کریں۔ کیسے پتا چلے کہ وہ امین کون ہے، وہ عالم کون ہے جو تبرکات کو حوالے کرے؟ اس لیے کہ امانت ایسی ہو کہ اس میں ذرا سا رد و بدل نہ ہو۔ کیسے بتاؤں، آج ذرا سا کسی کو کچھ مل جاتا ہے
بہت قیمتی سی چیز، اور اگر اس کا تعلق انبیاء سے ہو تو وہ اکڑتا پھرے گا. کیا ہوا تھا 11ویں امام کے دور میں؟ موضوع کے اندر ہوں. کیا ہوا تھا 11ویں امام کے دور میں؟ وہ جب بارشیں برسا رہا تھا، کیا مل گیا تھا اس کو؟ نبی کی ہڈی مل گئی تھی. اما ہڈی تو گزرے ہوئے نبی کی تھی. کرتا مل جائے تو، عصا مل جائے تو، جوتی مل جائے تو، بس سر پہ نہ پڑے. مل جائے سر پہ نہ پڑے. کوئی بھی شے ہو پیغمبر کی، اگر انبیاء کے تبرکات میں مل رہی ہے تو کسی بھی خائن کو ملے گی تو اکڑے گا. اور اکڑے گا اس بات پر، بتائے گا تھوڑی کہ مجھے کیا مل گیا. اس سے خود معجزہ دکھاتا پھرے گا. اس سے خود معجزہ دکھاتا پھرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کے تبرکات مل گئے. تو ایسے کے پاس تو جائیں جو امین ہو، خود اس سے کوئی معجزہ نہ دکھائے. ہاں تو 500 سال میں ایسا امین بھی ماننا پڑے گا، ایسا عالم بھی ماننا پڑے گا. ایک کے بعد ایک آنا چاہیے، ایک کے بعد ایک آنا چاہیے. میں کیسے بتاؤں وہ امین کون ہے؟ میں کیسے بتاؤں؟ عبد المطلب کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، جانے والے ہیں دنیا سے. اپنے سارے بیٹوں کو بلایا، پوتا گود میں بیٹھا ہے، دنیا سے جانے والے. کہنے لگے کہ بیٹا دیکھو، اب تمہاری تربیت تمہارے چچاؤں میں سے کوئی کرے گا، تم کسی چچا کے پاس رہو گے. اور اس کے بعد مڑے اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگے تم میں سے کون پالے گا؟ اس نے کہا میں پالوں گا. کہنے لگے تم نہیں پال سکتے. اس نے کہا میں پالوں گا. کہنے لگے تم بھی نہیں پال سکتے. اس نے کہا میں پالوں گا. کہنے لگے تم بھی نہیں پال سکتے. جب سارے بیٹوں کو منع کر چکے، ایک بیٹا رہ گیا، تو اب بجائے اس کے کہ بیٹے سے کہتے، محمد سے کہنے لگے محمد اب تم فیصلہ کرو کون پالے گا. تو ایک مرتبہ محمد نے ابو طالب کی طرف باہیں پھیلا دی، باہیں پھیلا کے چچا کی طرف آگے بڑھے. ابو طالب نے گود میں لے لیا. محمد نے ابو طالب کا انتخاب کر کے بتایا عالم بھی یہی ہے، امین بھی یہی ہے. گواہی 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 دے تو عالم دے، عدل کرے تو عالم کرے، امانت لے کے آگے بڑھے تو عالم بڑھے. اس کو بھیج دیا، وہ جوان ہو گیا. جوان ہوا، اس کو بھیجا کیوں ہے؟ یہ ہے کون حکومت میں؟ سپاہی ہے؟ وزیر اعظم ہے. وزیر اعظم ہے یوسف کا لخیقہ. اللہ کا حکم تھا اس کو وزیر اعظم بناؤ، اپنا وصی بناؤ. تم عزیز ہو گئے، تم بادشاہ ہو گئے، اب اپنا وصی اس کو بناؤ. یعنی کیا دیکھا؟ جس نے بچپن میں گواہی دی تھی، جوانی میں وصی اس کو بنایا. جس نے بچپن میں گواہی دی، جوانی میں اس کو وزیر بنایا، اس کو وصی بنایا. تو قانون الہی بدلا تو نہیں کرتا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے بدلا تو نہیں کرتے. جو بچپن میں گواہی دے گا اسے جوانی میں وزیر بنایا جائے گا. اما جوانی میں رسول کے کیا دکھا رہے ہو؟ بچپنے میں دکھاؤ کون کون حق رسول میں بولا. بچپنا دکھاؤ. اب سمجھ میں آیا کہ جب ہاتھوں پہ لے کر بنت اسد آئیں تو کہا یا علی کچھ سناؤ. کہ کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں؟ بس رک گئے علی. توریت سناؤں، زبور سناؤں، کہ یا علی قرآن سناؤ. میں کیا کروں؟ تقریر اس مرحلے پر آ گئی ہے، مجھے ایک منزل پہ لا کے ختم کرنا ہے. کہا یا علی قرآن سناؤ. تو سنا دیتے پہلے یہ توریت زبور انجیل کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر توریت زبور انجیل کہہ ہی دیا تھا تو پھر قرآن بھی کہتے. قرآن کیوں نہیں کہا؟ کہ تم کیا جانو؟ پیغمبر کہہ رہا ہے کچھ سناؤ. حفظ مراتب بھی کچھ ہوتے ہیں. قرآن اس پر آنا ہے، قرآن اس پر آنا ہے. یہ خود اپنے منہ سے کہے کہ قرآن سناؤ تو میں قرآن سناؤں، اس لیے کہ صاحب قرآن کی اجازت ہو گئی. صاحب قرآن کی اجازت ہو گئی. لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن تو علی نے سنایا، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک بڑا مرحلہ ہے. یہ تو آغاز تھا.
زمانہ گزر گیا، رسول کے 25 برس کے بعد علی آئے مسند خلافت پر، تو ایک جملہ عجیب و غریب کہہ دیا میرے مولا نے. علم، تقریر علم سے چلی تھی، علم پہ ختم ہوگی، وہ سب یاد رکھیے گا ساری ترتیب. مولا نے ایک عجیب جملہ کہہ دیا. جب کہنے لگے سلونی سلونی تو فوراً ایک جملہ کا ھذا صفت العلم ھذا لعاب رسول اللہ. یہ جو علم کا گوہر ہے نا، یہ جو میں سلونی سلونی کہہ رہا ہوں، یہ لعاب رسالت ہے. سارا سلونی جمع کیا، کریڈٹ محمد کے نام لکھوا دیا. سارے نہج البلاغہ کا کریڈٹ رسول کے نام لکھوایا، رسول کے نام لکھوایا. اب کہتے رہو قیامت تک بے پڑھا لکھا تھا. اب کہتے رہو قیامت تک کہتے رہو کہ رسول کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. ارے جس کے ایک بار کے لعاب کا اثر ایسا تھا کہ علی سارا سلونی کا کریڈٹ رسول کو لکھوا گئے کہ رسول سلونی سلونی یہ جو میں بول رہا ہوں. لیکن بہت بڑی بات تھی، تاریخ جانتی تھی، علی کو معلوم تھا آنے والا وقت کہے گا جو بولے رسول کی وجہ سے بولے، اپنا تو کچھ تھا ہی نہیں. ہاں اپنا تو کچھ تھا ہی نہیں. اب سمجھ میں آیا بچپنے میں علی کی ایک حکمت اور رسول کی حکمت، دونوں کی حکمت یہاں جا کے سمجھ میں آئی. پہلے کہنے لگے یا علی کچھ سناؤ، جب علی قرآن سنا چکے تب زبان چسائی. خوب سمجھا. جب علی قرآن سنا چکے تب پیغمبر نے زبان چسائی، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ جتنا کچھ ہے اس میں علی کا تو کوئی کمال ہے ہی نہیں. علی نے سب رسول کے نام لکھوایا، لیکن کمال یہ ہے کہ پیغمبر پہلے کہہ چکے ہیں قرآن سناؤ. اچھا تو اب قرآن ہی پر آ کے بات ختم ہو جائے گی. پیدا ہوئے تو قرآن سنایا، پیدا ہوئے تو رسول سے باتیں کی، پیدا ہوئے تو علم بول رہے تھے، پیدا ہوئے تو علم بول رہے تھے، زخمی ہوئے تو 3 دن تک علم بولتے رہے. میں تقریر اس منزل پہ آ گئی ہے، مجھے ایک آیت پڑھنا ہے اور وہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. زخمی ہوئے تو 3 دن تک علم بولتے رہے. اس کو چھوڑیے وہ جو 25 سال میں سنایا، اسے چھوڑیے. زخمی ہونے کے بعد علم بول رہے ہیں. آدمی صحیح بات نہیں بولتا، اور جہاں دماغ میں زہر جا چکا ہو. دیکھیے یہ جو امام حسن نے جراح کو بلوایا ہے، یہ مصائب کا موقع ہے، مگر میں فضائل کی بات کہہ رہا ہوں. کبھی اس پہ سوچئے گا کہ جب رمضان میں سنیے گا کہ امام حسن نے جراح کو بلوایا. حکیم کائنات کو جراح کی ضرورت نہیں تھی. میں کچھ کہہ رہا ہوں، کائنات کے سب سے بڑے حکیم کو جراح کی ضرورت نہیں تھی. یہ جراح کو بلوایا اس لیے کہ تاریخ میں اسٹیٹمنٹ لکھا جائے کہ زہر سرائیت دماغ میں کر چکا ہے اور علم بول رہا ہے. زہر جسم کے دماغ کے اندر جا چکا ہے اور جراح کہہ رہا ہے زہر دماغ میں جا چکا ہے، اور علی علم بول رہے جس کا وسیع زہر دماغ میں اترنے کے بعد علم بول رہا ہے، اسے بخار میں ہذیان ہو جائے گا. تین دن تک علی علم بول رہے ہیں. ذرا سا مصیبت آ جاتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ایک مرتبہ سورہ زمر کی تلاوت شروع کی اور کوئی آ رہا ہے تو علم بھی کیسا ہے، کوئی آ رہا ہے 2-4 دقیقے مجھے دے دیجئے، کوئی آ رہا ہے اور آ کے پوچھ رہا ہے یا علی ذرا یہ جواب دے دیجئے، تو یہ نہیں کہہ رہے نہیں دوں گا، یہ نہیں کہا علی نے، جواب دے رہے ہیں. اسبق ابن نباتہ نے کیا کروں، کہنے لگا اسبق کہنے لگا کہ سر پہ
ہے کچھ وقت ہے آپ کے پاس؟ حسین ساجوانی صاحب، مجھے 5-10 منٹ کے لیے معذرت میری قبول کر لیجئے، میں بات کو مکمل کر لوں۔ ایک مرتبہ ازبق آ کے بیٹھا، کہنے لگا زخمی سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، امام حسن باہر آئے، کہنے لگے مولا نے کہا جاؤ، مولا نے کہا جاؤ، سب اٹھ کے چلے گئے، امام کا حکم تھا، ازبق بیٹھا رہا، وہیں بیٹھا رہا۔ ازبق کہنے لگا میں نہیں گیا، تھوڑی دیر کے بعد امام حسن پھر آئے دروازے پہ، کہنے لگا ازبق تو نے نہیں سنا کہ آقا نے کہا، بابا نے کہا کہ جاؤ؟ جہاں بیٹھا تھا وہاں سے علی نظر آ رہے تھے، علی کے چہرے پہ نظر کی، علی نے غصے سے آنکھیں کھولی، حسن کو اشارہ کیا، ازبق کو بھیج دو۔ ازبق کو بلا لیا۔ اب میں ابھی فضائل پڑھ رہا ہوں۔ ازبق کو بلایا اور بلا کر ایک مرتبہ قریب، ازبق کہتا مجھے قریب کیا، قریب کیا، علم بول رہے ہیں علی، دماغ میں زہر اترنے کے بعد بھی علم بول رہے ہیں، قریب بلایا اور قریب بلایا۔ ازبق کہتا اتنا قریب کیا کہ میرا ہاتھ دایاں اپنے دائیں ہاتھ میں ایسے پکڑ لیا۔ خدا کی قسم اب جو جملہ ہے اس کی قدر کوئی نہیں کر سکتا دل میں ایمان کے بغیر۔ اب جو جملہ علی نے کہا ہے، ایک مرتبہ ہاتھ ایسے کر کے ازبق کہتا پکڑا اور میرے ہاتھ کو قریب کر لیا اور کہنے لگے ازبق رسول کے آخری وقت میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ازبق رسول کے آخری وقت میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس کے بعد خدا کی قسم علی بول رہے ہیں ازبق سن، دیکھیے سمجھ گئے کہ یہ گیا کیوں نہیں، رازدار ہے نا۔ کہنے ازبق میرے محبوب نے مجھے اتنا ہی قریب کر لیا تھا اور ہاتھ میں ہاتھ تھا اور سختی سے میرے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے یا علی جس نے اجیر کی اجرت ادا نہیں کی وہ جہنمی ہے، یا علی جس کو اس کے والدین نے آگ کر دیا وہ جہنمی ہے۔ ازبق کہتا ہے کہ میں نے حدیثوں کو یاد کیا، علی پہ غشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد علی نے آنکھیں کھولی اور جیسے ہی آنکھیں کھولی تو ایک بار کہنے لگے ازبق تجھے معلوم ہے اس کے بعد میرے بھائی نے کیا کہا تھا؟ ان پر بھی غشی طاری ہو گئی تھی، یہ جملے کہنے کے بعد ان پر بھی غشی طاری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جب آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھول کر مجھ سے کہنے لگے یا علی میں نے تم سے کہا کہ جس نے اجیر کی اجرت عطا نہیں کی وہ جہنمی ہے، جس کو اس کے باپ نے آگ کر دیا ہو وہ جہنمی ہے، یا علی اللہ نے اجرت میں تمہاری مودت مانگی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور دوسرا جملہ سنیے گا، دوسرا جملہ یا علی اللہ نے اجرت میں تمہاری مودت مانگی ہے، اور یا علی یہ بھی میری امت کو بتا دینا کہ یہ جو میں نے کہا کہ جس کو اس کے باپ نے آگ کر دیا وہ جہنمی ہے، یا علی تم اس امت کے باپ ہو۔ بہت طویل نشست ہے، بہت طویل نشست ہے۔ ملتان میں تین مجلسیں 5 مجلسیں میں نے اس موضوع پہ پڑھی تھی کہ آخری 3 دن علی نے کیا کیا اور کس طرح علی نے 3 دن گزارے ہیں۔ یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے، اس پہ کبھی پھر گفتگو ہوگی کہ آخری 3 دن علی کے کیسے گزرے۔ اس میں کی ایک چھوٹی سی جھلک میں نے آپ کو دکھائی۔ وہ آغاز ہے، وہ بچپنا ہے، یہ آخری عمر کا حصہ ہے۔ اب قرآن کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں اور تقریر ختم۔ منکم من یرد الی ارذل العمر، ہاں تم میں سے ہم آخری عمر کی طرف پلٹا دیں گے، تم میں سے سب کو آخری عمر کی طرف پلٹا دیں گے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا، تاکہ تم جاہل رہو۔
جو علم تمہیں دیا گیا تھا وہ واپس لے لیا جائے. آخری عمر میں کسی انسان کے پاس علم نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. آخری عمر میں کسی انسان کے پاس علم نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے ہم تمہیں اسی حالت پہ پلٹائیں گے. اب یہ وہی حالت کون سی ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے جب تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. یعنی جب ماں کے شکم سے باہر آئے تو جاہل، دنیا سے جانے لگے تو جاہل. ارے علی امت کے برابر، امت علی کے برابر کیسے ہو جائے گی؟ وہ آتا ہے تو علم بولتا ہوا جاتا ہے تو علم بولتا. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. وہ آئے ایک نہیں ہے. زیارت جامعہ کی شرح کر رہا ہوں اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. ایک علی نہیں کہ علی آئے ہیں تو بولتے ہوئے آئے ہیں. خدا کی قسم کوئی امام ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جب دنیا میں آیا تو ہر امام کے لیے امام نے بتایا کہ جب پیدا ہوتا ہے تو دایاں ہاتھ زمین پہ رکھتا ہے اور اس کے بعد سجدہ کرتا ہے اور آواز دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد اس کے رسول ہے، میں اس کی حجت ہوں. اللہ کو بھی پہچانتا ہے، رسول کو بھی، خود کو بھی. تم تو بوڑھے ہو جاتے ہو، خود کو نہیں پہچانتے. وہ خود کو پہچانتا ہے اور اس منزل پہ پہچانتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. محمد اس کے رسول ہیں، میرے جج. علی اس کے ولی ہیں اور میں اس کی حجت ہوں. ہر ایک اسی گواہی کے ساتھ آیا ہے. دنیا میں آ کر پہلا کام یہی کیا کہ گواہی دی. ہاں یہ علم ہے. یہی علم تو ہے کہ جس کو پہچنوایا گیا. یہی علم تھا. جو جان لے وہ آ جائے، جو سمجھ لے وہ آ جائے. ہاں جو نہیں جانتا وہ تذبذب میں ہوتا ہے، جو نہیں جانتا وہ حیرانی میں ہوتا ہے. خدا کی قسم دشمن بھی تھے لیکن کوفہ و شام کی راہوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو وہ جانتے ہی نہیں تھے، جنہیں خبر بھی نہیں تھی یہ کون آیا ہے، یہ کس کا قافلہ لایا گیا ہے، یہ کون لوگ لٹ کر آئے ہیں. ہاں عزادارو، محرم کا دوسرا اشرا اپنے اختتام پر ہے. کوفے کی راہیں ہیں، جانتی نہیں تھی تاریخ. دو چار جملے سن لیجئے، اس لیے کہ حسین کی ماں نہ ہماری تقریریں سننے آتی ہیں نہ نکتے سننے آتی ہیں. مادر حسین تو آنچل پھیلا کے ہے کوئی میرے بچے پر رونے والا، ہے کوئی میرے لال کا ماتم کرنے والا. اللہ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. عزادارو، یہ کوفہ وہی کوفہ ہے نا جس میں علی کی بیٹیاں ابھی آخری مرحلے سنے تو دو جملے سن لو میرے. تاریخ کہتی ہے کہ سر زخمی تھا علی کا اور کوفے والوں سے کہنے لگے کوفے والوں جاؤ. سوالات کے لیے بلایا تھا، کوفے والوں نے دیدار چاہا تھا تو پردہ کرا دیا گیا تھا اور ایسے میں ایک مرتبہ کہتے تھے کوفے والوں جاؤ، اب محشر میں ملاقات ہوگی. حفظکم اللہ. کوفے والے چلے. جب علی نے کہا محشر میں ملاقات ہوگی تو پس پردہ سے سیدانیوں کے رونے کی آوازیں آئیں. خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. جیسے ہی بیویوں کے رونے کی صدا بلند ہوئی ایک مرتبہ علی نے کہا کوفے والوں جا تو رہے ہو، ان آوازوں کو پہچانتے ہو؟ یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نواسیاں ایک دن کوفے میں آئیں گی، ان کا خیال کرنا. ہاں علی کی بیٹی اسی کوفے میں آئی ہے جہاں کی شہزادی تھی. یہی کوفہ
کہ جہاں علی کی بیٹی کی سواری اگر کبھی باہر آتی تھی تو علی کا حکم یہ ہوتا تھا کہ سواری شام کو نکلے گی، چراغ بجھا دیے جائیں گے، قناتیں لگا دی جائیں گی، بنی ہاشم کے جوان تلواروں کو کھینچے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اسی کوفے میں علی کی بیٹی اس شان سے چلتی، اور آج اس کوفے میں آئی ہے تو بے مقنا و چادر ہے، اور منادی ندا دے رہا ہے ہاذہ الصبایا من بنات رسول اللہ۔ ہاذہ الصبایا من بنات رسول اللہ، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ آؤ تماشا دیکھنے والوں۔ اور ایک مرتبہ عزیزو جس وقت کوفے میں داخلہ ہوا ہے تو مقتل کہتا ہے کہ جیسے ہی کوفے کے دروازے میں قافلہ داخل ہوا ایک آواز آئی، اس لیے کہ ابن زیاد نے کہا دیکھو بہن ادھر سے آ رہی ہے تو بھائی کے سر کو ادھر سے لے جاؤ، سر کو ادھر سے استقبال کے لیے لے جایا گیا۔ جیسے ہی علی کی بیٹی کا ناقہ کوفے کے دروازے میں داخل ہوا، مقتل کہتا ہے ایک آواز آئی، السلام علیک یا بنت ولی اللہ۔ آواز کا آنا تھا، زینب نے کہا سید سجاد یہ کون ہے جو عالم غربت میں سلام کر رہا ہے؟ کہے بوبی اماں چچا مسلم کا لاشا۔ چچا مسلم کا لاشا۔ ازادارو یہ کوفہ، مقتل کہتا دو چار جملے میرے سن لو۔ مقتل کہتا قافلہ آگے بڑھا، ایک مکان کی دیوار کے سائے میں قافلے کو روکا گیا، سر نیزوں پر تھے، نیزوں کو دیواروں سے ٹکا دیا گیا۔ مکان کی چھت پر کچھ عورتیں تھیں، ان میں ایک عورت ایسی تھی کہ جو بار بار واپس جانا چاہتی تھی لیکن اسے ساتھ کی عورتیں روک لیتی تھی۔ وہ کہتی تھی دیکھو مجھے جانے دو نیچے، میری بیوی نے منع کیا کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا۔ میری شہزادی نے منع کیا ہے۔ ایسے میں ایک مرتبہ عورتوں نے اسے روکا تو کہتے اس کی نظر ایک بچی پہ پڑ گئی۔ بچی ناقے پہ ایک بی بی کی گود میں بیٹھی ہے، بچی کے ہونٹ اتنے خشک ہیں کہ وہ سمجھ گئی کہ بچی بہت پیاسی ہے۔ ایک مرتبہ اتری اور ایک کوزے میں پانی لیا، پانی لے کر بچی کے قریب آئی، کہنے لگے بی بی ایسا لگتا ہے تم بہت پیاسی ہو، دیکھو یہ پانی پی لو، اور جب پانی پی لو تو ہمارے حق میں دعا کرنا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے بیٹا پہلے اس سے پوچھ لو کہ اس کی دعا کیا ہے۔ بچی نے کہا بی بی تیری کوئی دعا ہے تو پہلے بتا دے۔ تو ایک مرتبہ وہ عورت کہتی ہاں ایک دعا تو یہ ہے کہ میرا شوہر عالم مسافرت پہ گیا ہے، دعا کرو خیریت سے واپس آئے۔ تو بچی کہتی ہے آمین پروردگار اس کا شوہر مسافرت پہ ہے، اس کے بچوں کا سایہ سر پہ قائم رہے، بچوں کے، اس کا شوہر خیریت سے واپس آئے۔ کا دوسری دعا یہ کہ خدا میرے بچوں کو کبھی یتیم نہ کرے، میرے بچے یتیم ہونے سے محفوظ رہیں۔ اللہ سکینہ نے کس دل سے آمین کہا ہوگا؟ کبھی بھی تیری کوئی تیسری دعا؟ کہا تیسری دعا یہ ہے کہ دعا کر دو کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ زینب نے کہا مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہا وہاں میری شہزادی رہتی ہے، میری ملکہ رہتی ہے۔ کہا کون ہے تیری شہزادی؟ کہا بی بی میں بھرے بازار میں اپنی شہزادی کا نام لے لوں؟ زینب نے کہا اگر دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ کہا کیسی بات کرتی ہو، میں نے بڑی خدمت کی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے چہرے سے بال ہٹائے، ام حبیبہ تو نے کہا پہچانا؟ کہ شہزادی عباس کا قبل سے